یکم اپریل کو اسرائیل نے سیریا میں موجود ایرانی ایمبیسی پر حملہ کرتے ہوئے 16 کے نزدیک لوگوں کو مار دیا، جس میں ایرانی افیسرز بھی شامل تھے۔ اس کے رد عمل میں 2 اپریل کو ایران کی طرف سے یہ بیانیہ سامنے آیا کہ ایران اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ دوسری طرف امریکہ کو بھی باور کرا دیا کہ امریکہ اس تنازع سے دور رہے۔ پھر 13 اپریل اتوار کی رات کو ایران نے تقریباً 300 ڈرونز اور درجنوں میزائل اسرائیل کی طرف داغ دیے۔ ایران نے ایسی اسٹریٹجی استعمال کی کہ اچانک حملے سے اسرائیلی ایئر ڈوم سسٹم بوکھلا گیا۔ اس کے دفاع میں امریکہ، یوکے، فرانس اور اردن کی طرف سے ان ڈرونز کو انٹرسیپٹ کیا گیا اور اس حملے کو کچھ حد تک ناکام بنا دیا گیا۔ ان میزائلوں سے اسرائیل میں کافی علاقے تباہ بھی ہوئے، جس میں ایک ایئر بیس بھی شامل ہے۔ اس کے ساتھ کچھ افراد بھی زخمی ہوئے۔ بعد ازاں یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کے اس حملے کو روکنے کے لیے $1 کروڑ خرچ ہوئے، جو ایک بہت بڑی رقم ہے۔ اس حملے کے بعد امریکی صدر چھٹیاں منسوخ کر کے واپس دفتر پہنچ گئے اور امریکی اسرائیلی ہائی افیشلز کے درمیان بیٹھک کی۔ امریکہ نے اسرائیل کو کسی بھی جوابی کارروائی سے منع کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی طرف سے کسی بھی جوابی کارروائی میں شامل نہ ہوگا۔ تاہم اسرائیل یہ زور لگائے ہوئے ہے کہ وہ جوابی کارروائی ضرور کرے گا۔ اس کے جواب میں ایران نے اسرائیل کو مزید باور کیا ہے کہ اسرائیل اگر ایسا کرے گا تو اس کو پہلے سے زیادہ سخت جواب دیا جائے گا۔ دوسری طرف 14 اپریل کو اسرائیل کی طرف سے سلامتی کونسل کے اجلاس بھی بلایا گیا، جس میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوترس نے تمام ممالک کو خبردار کیا کہ ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کارروائی نہ کی جائے، ورنہ خطے میں کشیدگی بڑھ جائے گی اور تحمل کا مظاہرہ کیا جائے۔ ایسی صورتحال میں پاکستان کا کیا رد عمل ہونا چاہیے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔